تحریر فرمایا کہ کیا مسجد یا مدرسے کی جگہ جیسے مسجد کی بیسمنٹ یا مسجد کی جگہ پر دکانات یا ایسے ہی مدرسے کی جگہ کرائے پر دینا اس غرض سے، غرض ہوتا ہے غین سے، یہ تو گاف لکھ دیا، اس غرض سے کہ مسجد یا مدرسے کے اخراجات میں مدد ملے گی، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہے واقف پہ کہ جس نے وقف کی ہے زمین وہ کس کے لیے، وہ اجازت دے دے کہ مسجد کے پلاٹ میں سے فرض کر لیں، وہ کہتا ہے کہ 12x15 کی 4 دکانیں بھی اس میں کر لیں تاکہ مسجد کے اخراجات پورے کریں، تو یہ جائز، کیونکہ واقف جو ہوتا ہے وقف کرنے والا وہ اپنا مال، اپنی چیز، اپنی جائیداد جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے، تو جس چیز کے لیے وہ وقف کرے اسی چیز میں رہنا چاہیے۔ مثلاً اس آدمی نے 1,00,000 روپے دیے اور کہا کہ مسجد کی ضروریات میں قالین ہے ایک بچھا لیں، 80,000 میں ہو گیا کام، تو 20,000 اس شخص کو واپس کیے جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ مسجد کے فنڈ میں ڈال دیے جائیں، یہ اس کا پیسہ ہے، اس کا مال ہے۔ اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ 20,000 بھی مسجد میں ہی رہنے دیں، یار آپ کا کیا جاتا ہے، چلیں آپ نے دے، یہ الگ باتیں، لیکن اصلاً وہ پیسہ مسجد میں استعمال کرنا ہی جائز نہیں، تو اس لیے جو وقف کرتا ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز اور بھی آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں جو فیصلہ دیا ہے کہ 2 مسجدیں گرا دی جائیں، اسی طرح یہ بھی وقف کا مسئلہ ہے، ٹرسٹ کے یہ سارے مسائل ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں بنیادی طور پہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ مسجد کے لیے جگہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ جس نے بھی جگہ وقف کی ہے، گورنمنٹ نے یا کسی فرد نے، اس نے مسجد کو ماننا تھا، تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حد تک قابل تسلیم۔ اور اگر مسجد کے لیے تھی ہی نہیں وہ جگہ، تو پھر دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں مسلمانوں کی ضروریات میں داخل تھی یا نہیں تھی۔ اگر مسلمانوں کی کسی جگہ پر ضرورت ہو اور یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ہر فرقے کو اس کے معابد دیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ مسلمان حکومت میں وہاں پر وہ مسجد کو قائم کریں، باقی گورنمنٹس پہ جو کافر ہیں ان پہ کیا فرض ہے اور مسلمان حکومت پہ کیا فرض ہے، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کے ذمے ضروری ہے، اگر کراچی میں اس جگہ پہ کہ آبادی تھی، مسجد بننی چاہیے تھی، پھر نہیں بنی، گورنمنٹ نے نہیں بنائی اور مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر کے بنا لی، تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس لیے کہ عبادت ان کی ضرورت ہے، لیکن اتنی کھلی چھٹی بھی نہیں ہے۔ جب بھی یہ مقدمہ آئے گا تو سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ کہے یہاں پر ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت تھی، آپ نے مسجد بنا لی، لیکن اس جگہ کی قیمت جو ہے وہ فرض کیجئے 1 کروڑ روپیہ بنتی ہے، تو مسجد کے متولی، مسجد کی کمیٹی، جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ضرورت کی وجہ سے بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے زمین لے لی، اب اس پیسے کو بھی گورنمنٹ کو ادا کرے۔ اور دوسری چیز جو ضروری تو نہیں ہے لیکن جو بھی وہاں پر دینی اور شرعی ماحول ہو، مثلا بچوں کے لیے پارک بنایا گیا، اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں، مثلا لوگوں کے لیے واک کے لیے ٹریکس بنائے گئے، کوئی غیر شرعی کام نہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں۔ پھر انجینئرنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انجینئرز کو گورنمنٹ بلا کے پوچھے کہ یہاں پر کیسی خوبصورت مسجد بنائی جا سکتی ہے جو اسی عمارت کا ایک حصہ بنے، تو بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ پھر پہلی مسجد کو ڈھا کے دوبارہ ایسی خوبصورت، ایسی اچھی مسجد بنائے کہ وہ کوئی اوپری جگہ معلوم نہ ہو۔ مسواک کرنا سنت ہے، اور کیا برش سے یہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں؟ ہمارا تو خیال ہے بھائی حاصل ہو جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے کہ جواز کا فتویٰ دینا، ایک ہے اس میں بہتر چیز کیا ہے، تو جو آدمی بہترین چیز چاہتا ہے ظاہر ہے اس کے لیے الگ حکم ہے۔ اور جواز اب یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ناف سے گھٹنوں تک
تولیہ پہن کے نماز پڑھ لے، جائز تو اسے بھی کہیں گے نا، کوئی ناجائز تو نہیں کہے گا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو لباس سسرال میں پہن کے نہیں جا سکتا اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ مسواک ہے، تو خیال یہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، فرماتے تھے برش اور اس پہ پیسٹ لگانا یہ سب سنت کے قائم مقام چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے کوئی آدمی مسواک اور لکڑی اور وہ سارے شرائط پورا کرنا چاہے، کون روکتا ہے؟ ضرور کرے، نیکی زیادہ ملے گی، اللہ کے یہاں کام آئے گی، لیکن یہ نہ کہے کہ یہ چیز ناجائز۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ارادہ ہے کہ اتنی زکوٰۃ فلاں کو دے دوں اور فلاں کو دے دوں، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو ارادہ بدل جاتا ہے اور کسی اور کو دے دیتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو مکمل اختیار ہے آخری لمحے تک مصرف کی تبدیلی کا، کہ جیسے چاہے وہ کرے۔ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ جی حضور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے؟ ایک عورت نے سود پر کہیں سے قرض لیا، ادھار لیا ہے۔ یہ کہیں کیا ہوئی؟ کہیں تو کہنا ہوتا ہے، کہیں ہے، اس میں مکان ہے، اسے رقم کی ضرورت ہے تاکہ وہ ادھار واپس کر دے، اور رقم دی جانا بھی کیا سود کی حمایت میں آئے گا؟ حمایت کیا، وہ مد میں آئے گا؟ ایک عورت نے سود پہ قرض لیا ہے، رقم کی ضرورت ہے تاکہ ادھار واپس کرے، وہ رقم جو دی جانی ہے واپس وہ بھی سود پہ ہی لے لے، تو ہوا کیا پھر؟ سود ہی پہ ایک آدمی بدل گیا یا سود کی شرح تبدیل ہو گئی؟ یہ دونوں چیزیں حرام، سود کا لینا بھی دینا بھی، ایک آدمی سے سود لینا دوسرے آدمی کو دے دینا۔ ایک جواز کی صورت الاشباح والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ اتنا عاجز آ جائے کہ مسجد میں نماز بھی پڑھنے نہ جا سکے، نہیں، یہ جزیات اور جگہ پہ لکھا ہے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرض والے جو ہیں اس کی عزت اور آبرو کے در پہ ہو جائیں تو پھر سود پہ قرض لینا درست ہے۔ لیکن اس مسئلے کو کہ سود لے کے سود دے دیا جائے، کوئی پوچھے کہ چھری سے سور کو ذبح کرنا یہ جائز ہے، تو آپ سوچیں کیا فرق پڑ جائے گا۔ آگے تحریر فرمایا ہے کہ کیا ادھار زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں؟ بالکل، فوراً، اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں والغارمین، اور جن لوگوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں زکوٰۃ کے بوجھ میں، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، لوگوں میں جانا، پوچھنا کہ آپ پہ قرض ہے میں ادا کر دوں، اور زکوٰۃ کی مد سے لوگوں کا قرض ادا کرنا بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی، اتنی زبردست چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے والغارمین، اور ان کو آزاد کراؤ، ان کو آزادی دو جو قرض کے بوجھ میں دب گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو قرض یا کسی بھی مصیبت سے نجات دے گا، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو ہٹا دے گا۔ یہ تھوڑی بڑی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تاجر تھا اور وہ اپنے نوکروں کو شام کو اگراہی کے لیے بھیجتا تھا اور کہتا تھا یہ تو ایسے سرمایہ دار ہیں نا، مال کے مارے ہوئے، ان سے تو بالکل نہیں چھوڑنا، ایک ایک پائی وصول کرنا۔ اور دوسرے ایسے ہیں جو دے دیتے ہیں، جب کبھی کہیں آج کا نہیں کل پر، جب بھی کہیں پھر لے لینا۔ اور تیسرے ایسے ہیں اگر یہ کہیں نہیں ہے تو واپس آئے، حتیٰ کہ کہیں معاف کر دو تو معاف کر دیں۔ اور پھر وہ ایک جملہ کہتا تھا، یہ جو حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کبھی کبھی اسے جنت یا جہنم دونوں میں سے ایک طرف لے جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا وہ اپنے نوکروں کو کہتا تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، اور پھر کہتا تھا کہ لعل اللہ یتجاوزن، میں آج معاف کر دوں غریبوں کو، شاید اللہ قیامت میں مجھ سے بھی درگزر کرے۔ تو جن نیکیوں پہ لوگوں کی نجات ہوتی ہے، قیامت میں اس آدمی کو لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے ما عمل خیر قط، اللہ اس کی ساری زندگی تیری فرما برداری سے خالی، پکا نافرمان ہے، یہ تو جہنمی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے لاؤ، اور ایک جملہ اس کا، یعنی خالص ٹھیٹھ زبان میں کہیں تو فرمایا کہ ایک جملہ اس کا ہمیں مار گیا۔ یہ جو کہتا تھا نا کہ لعل اللہ یتجاوزن، ممکن ہے اللہ میرے گناہوں سے درگزر کرے، تو مجھے حیا آتی تھی اس کے ایک جملے سے کہ یہ دنیا میں ایک بندہ ہو کے غریبوں کا اتنا خیال کرے اور میرے پاس آئے اور میں حیا نہ کروں اس سے۔ حکم ہوگا سب معافی، جنت میں جائے۔ اس لیے لوگوں کے قرضے ادا کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، پیسہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا جب قبر کی تاریکی سامنے آئے گی۔ ہارون الرشید جیسا آدمی، یہ بڑی اچھی چیز ہے، ایک کراچی میں ہم نے بہت دیکھی، یہاں اسلام آباد میں بھی بعض جگہوں پہ ہے۔ ہارون الرشید نے ایک چیز مقرر کر لی تھی کہ 300 تولے سونا روزانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے، بس۔ موت سے پہلے بھی پوچھا کہ آج کا صدقہ ہو گیا ہے، تو بتایا گیا کہ ہو گیا۔ 300 تولے سونا روز الگ کرواتا تھا اپنی ذاتی ملکیت میں سے، اور اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا، بس۔ یہ کرتے ہیں بعض لوگ کہ میں روزانہ کے اتنے روپے بینک سے لے لیے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے ہیں۔ 100 روپیہ ہے، 3 روپے روز اللہ کی راہ میں دے دینے، 1 روپیہ روز اللہ کی راہ میں دے دینا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے، لیکن یہ چیز جو ہے نا، اس میں دیکھو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ایسی بتائی ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو فرمایا ہے جو تم صدقہ دیتے رہتے ہو نا، خرچ کرتے رہتے ہو، ایک تو امیتت السوء، تمہیں ذلت کی موت سے بچائے گا، رسوا ہو کے نہیں مرو گے۔ اور سب سے بڑی رسوائی تو کفر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان پہ مرنے کی گارنٹی ملتی ہے۔ روز 1 روپیہ خرچ کر لے، 30 روپے ہی تو رکھنے مہینے کے الگ کر کے، کہ 30 روپے بس جو صبح مل گیا پہلا اسے دے دی۔ امیتت السوء، فرمایا دیکھو ذلت کی موت نہیں مرو گے۔ اور دوسرے فرمایا کہ تطفئ غضب ربکم، یہ جو تم گناہ کر کے اپنے پروردگار کے غصے کی آگ بڑھاتے ہو، یہ غصہ خدا کا اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ تم نے اس کی مخلوق کی کوئی خدمت کی، مخلوق کا کوئی کام کر دیا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کچھ بھی نہ کہتا نا، یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں کہ ایک اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے، اور دوسرے موت ایمان پہ آئے۔ یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ پوچھنا یہ تھا کہ حدیث نبوی کا کوئی نزول ہی نہیں ہوتا، تو حدیث نبوی وہی کیسے ہوئی؟ وہی تو قرآن کی نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں بھیا، یہ جو اصل چیز ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس پہ بات کرنے کی توفیق دے۔ کئی مرتبہ ہمارے خیال میں آتا ہے کہ ہم اس پہ کسی دن تفصیل سے کہیں بات کریں کہ دین پورے کا پورا خبر ہے۔ دین خبر ہے، دین کوئی فلسفہ نہیں ہے، دین کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، دین کوئی ازم نہیں ہے، دین پورے کا پورا خبر ہے۔ بس ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں خبر دے کون رہا ہے، اور خبر سے آگے جو راوی ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے وہ سچے لوگ تھے، جھوٹے تھے، کیا تھے، یہ حق بنتا ہے۔ تو یہ جو خبر ہے یہ انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، اور یہ خبر ہوتی ہے وحی، نبیوں کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ تو پھر سارا قصہ ہی لپیٹ دے کہ اللہ بھی نہیں ہے،
اللہ ہے اگر تو اس نے مخلوق کو کیوں سزا دینی ہے؟ وجہ ولیعذ باللہ، تو پھر جبر ہو گیا نا خدا کا. کیوں؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ اس نے بتایا، اس نے کہا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اب خدا براہ راست ہر انسان کو بتائے اللہ نے یہ نہیں کیا. اللہ نے لوگوں کو چنا اور فرمایا میرے خبر تم تک پہنچ جائے گی، تم آگے خبر دے دینا. تو رسالت اصل میں ترسیل ہے، اصل میں خبر دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی تھی، خود تقسیم فرماتے تھے یہ خبر کے الفاظ اللہ کے ہیں، یہ الفاظ میرے. تو پورے کا پورا دین خبر کا نام ہے. اسی لیے یہ جتنے ملحد باتیں کرتے ہیں نا، خدا ہے یا نہیں ہے، خدا نے یہ کیوں کیا، اللہ کے فیصلوں میں ولیعذ باللہ ظلم کیوں، یہ وہ اس طرح کی، یہ جانتے ہی نہیں کہ پورا دین خبر ہے یار. اللہ تو بعد میں بات ہوگی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، سیدھی بات ہے کہ اس آدمی نے جھوٹی خبر دی، استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، یا ہسٹری میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. یہاں سے بات شروع کرو. تم شروع کرتے ہو اللہ سے بھی. اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ ہی ہم مانتے ہیں، دین خبر ہے. یہ ملحد جو ہیں اس کا جواب نہیں دے پاتے. کسی کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کوئی آسان نہیں. تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ یہ وحی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ وحی کی 2 اقسام ہیں، یہ ایسے ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی ایک اکیلا طریقہ تھوڑا ہی تھا کہ جبریل امین آتے تھے. اب جن احادیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری روح پہ القیہ، میری روح میں یہ بات شامل کی گئی، میری روح کو یہ بات بتائی گئی، الہمہ الہام کیا گیا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفث فی روعی، میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنی روٹی رزق کا آخری حصہ بھی استعمال نہ کر لے. یہ سب وحی کی قسمیں. وحی کی ایک قسم ایسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں نا، مجھے ایسے آواز شروع ہو جاتی ہے آنی تو میں سمجھتا ہوں کہ وحی آ گئی. اب یہ وحی کی اقسام ہیں، طریقے ہیں، اللہ کی ترسیل ہے، کیسے وہ بھیجتا ہے. تو اس لیے یہ جو احادیث ہیں یہ اس لیے وحی کہلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے لیے وحی کا لفظ ارشاد بھی فرمایا ہے. ابو داؤد میں آتا ہے تلاوت مطلوب اور غیر مطلوب، یہ ساری تفصیل وہاں مل جائے گی. جی آپ نے بھی لکھا ہے بھئی یہ مطلوب اور غیر، جی ایسے ہی ہے. چلتی بس یا ٹرین روڈتے جہاز میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بھیا اس پہ بہت بحث رہی، کسی زمانے میں پڑھی جا سکتی ہے، پڑھ لینی چاہیے. اور احمد رضا خان صاحب اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن اب وہاں کے مفتی حضرات بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے یار. 2021 کے آغاز میں ایک بیان میں کہا گیا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو. الحمدللہ اس پورے سال میں نے کوئی ایک جھوٹ نہیں بولا. کمال ہے یار، کمال ہے. لیکن گزشتہ چند ماہ سے میں غیبت بالکل چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو رہا. اس کا آسان حل بھیا یہ ہے، پہلے تو آپ اس مبارکباد کے 1000 مرتبہ قابل ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اس پہ جو زندگی میں تکالیف آئی ہوں گی نا اور جو کچھ سہنا پڑا ہوگا وہ اللہ کی طرف عنایت ہے اور آپ کا حوصلہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سچ بولتا ہے اور پھر وہ سچ پہ جم جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیق، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کا نام صدیقوں میں لکھو. یہ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہے جس کی گواہی پہ خدا قیامت میں فیصلہ کرے گا. خدا کا گواہ ہے. ایک آدمی پہ مقدمہ ہو جاتا ہے محلے میں، وہ 2 آدمیوں کو کہتا ہے چلو عدالت میری گواہی دو جا کے. تو گواہوں کی عزت احترام ہوتا ہے، گواہی جا کے محلے والے دیتے ہیں، جی ایسا کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. تو گواہوں کی قدر، گواہوں کی عزت احترام کتنا ہوتا ہے، ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. تو
تو جو آدمی جھوٹ نہیں بولتا، آپ نے جیسے تحریر فرمایا، آپ اللہ کے گواہ ہو گئے، آپ نے جس کی گواہی قیامت میں دی اللہ کے علم کے باوجود کہ اللہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے، اللہ نے اسے جنتی کر دیا۔ آپ نے گواہی دے دی کسی کے جنازے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے جنازے میں پھرتے رہتے ہیں، اپنے جنازوں میں میت کی اچھائی بیان کرو، فرشتے لکھ لیتے ہیں اور یہ جا کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ اللہ اس کے گواہ جو جنازے میں آئے تھے اس کی اس خیر و خوبی کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ پھر اسے معاف بھی کر دیتا ہے کہ میرے بندے اس کے حق میں گواہی۔ یہ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں یہی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ان سب کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جنازے کی دعا ہے، اس میں آیا جئنا لہ الشفعاء، اللہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ گواہی پیش کرے کہ مومن آدمی تھا، اس سے درگزر۔ اس یہ بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ آپ صدیق لکھ لیے جائیں، آپ کی گواہی پہ قیامت میں فیصلے ہو جائیں گے۔ غیبت میں فرق کرنا چاہیے، ایک ہے حکایت، مثلا کوئی آدمی کورٹ میں جاتا ہے، کوئی گھر میں بھی، خاندان میں بھی کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا یا فلاں نے یہ کام کیا، آپ اس کی اصلاح کر دیں، فلاں پیسے ضائع کر رہا ہے، والد اس کو دیکھیں، فلاں خاتون یہ کریں، یہ سب حکایات ہیں، غیبت نہیں۔ اس کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ غیبت اس وقت ہوتی ہے جب حکایت میں دوسرے کی تذلیل کی نیت ہو کہ یہ ذلیل بھی ہو۔ میں والد کو شکایت کروں گا تو اچھا ہے، پٹائی بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی۔ میں ماں کو جا کر یہ بتاؤں گا تو اس بیٹی کو اس طرح کہے گی، اچھا ہے، میرا بدلہ اتر جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں غیبت، وگرنہ حکایت غیبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ صدیقین میں شمار فرمائے۔ ڈاکٹر کہہ دے کہ خاتون کو اگر ماں ہوئیں تو جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں آپریشن کے ذریعے ماں بننے کی صلاحیت کو، جی اس کی شرعاً تو اجازت ہے، لیکن بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایماندار ہو، میل ہو فیمیل ہو، اسے خدا کا خوف ہو، اسے پتہ ہو کہ جو فتویٰ اپنی طب کے مطابق دے رہا ہے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، تو پھر یہ درست ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جبکہ یہ آیت پاک جہنم اور دوسرے عذاب، اخروی آخری عذاب کے آیات کے بعد بھی آئی ہے، تو کیا جہنم بھی ایک نعمت ہے؟ یہ پڑھے ہوئے مدت ہو گئی، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن مصیبت یہ کہ وہ علم ہی کیا جو موقع پہ کام نہ آئے۔ اچھا اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس وقت خیال میں نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے جہنم بھی خدا کی اس طرح سے نعمت ہے کہ جل کے کم سے کم جان تو چھٹ جائے گی، کہتے اللہ بچائے، لیکن ان کا کیا ہوگا جو ہمیشہ پڑے رہیں گے، ایسی یاد آ گئی۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں، یہ جوابات ہیں، اس کے تفصیل سے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ سوالات پہنچتے نہیں، الحمدللہ سوالات سارے پہنچتے ہیں، لیکن وقت نہیں ملتا۔ انشاءاللہ ان سوالات کو اگلی مرتبہ دیکھیں گے۔ یہ رکھ دیجیے۔ چودھری صاحب ہیں جنہوں نے پچھلی مرتبہ دریافت فرمایا تھا، ہم تو ظاہر ہے نہیں جانتے، سوال آیا تھا کہ قبلہ سے انحراف دائیں یا بائیں کس حد تک جائز ہے، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ 45 ڈگری تک بوقت ضرورت جائز ہے۔ اس پہ انہوں نے کوئی ریکارڈنگ کرا کے ہمیں بھیجی ہے، بس جن مفتی صاحب کی یا جس کی بھی ریکارڈنگ ہے، جن صاحب نے بھی کہا ہے، ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم ابھی بھی اسی رائے، اسی فتوے پہ قائم ہیں
جو فتویٰ پچھلی مرتبہ دیا تھا ہمارے نزدیک وہی صحیح ہے۔ 45 درجے بیت اللہ سے دائیں یا بائیں ہو جانا نماز کو ضائع نہیں کرتا، میت کا دفن ٹھیک رہتا ہے، نمازیں ٹھیک رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس میں آگے 50 ڈگری تک چلے گئے کہ 50 ڈگری میں، تو 50 ڈگری تو ہم نے کہا ہی نہیں، جو بات ہم نے کہی نہیں ہمارے ذمے کیوں لگاتے ہیں؟ ہم تو 45 تک رہیں، 50 میں جہت بدلے گی نہیں بدلے گی یہ بحث ہی نہیں، ہم تو صرف 45 تک ہیں۔ بات رہ جاتی ہے کہ 45 تک ہم نے پھر بھی بڑی احتیاط کی ہے، ہم نے کہا بوقت ضرورت۔ حنفی فقہا نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے، کاسانی کو پڑھیے، شامی کو دیکھ لیجئے، اور اس پہ اس سے بھی بڑھ کے دیکھنی ہو تو ہدایت المتعال، ہدایت المتعال یہ کتاب ہے جو قبلہ رخ ہونے پہ لکھی گئی ہے، اس کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نے جو کچھ عرض کیا تھا اسے صحیح پائیں۔ انٹرنیٹ پہ جو نام آتے ہیں بالکل خراب ہے، جاہل لوگ ہیں جنہوں نے اسے مرتب کیا ہے، جھوٹ بکتے ہیں اور سخت گناہ گار ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نام ہوتے کیا ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ نے تحریر فرمایا فیہا نام رکھنا کیسا ہے؟ فیہا کا مطلب کیا بنا؟ اس میں، اسم اور فعل کا فرق انہیں نہیں پتہ، اس میں زمان، اس میں مکان، اس کا فرق نہیں پتہ۔ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پہ ایسے ہی جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جو شریعت انٹرنیٹ پہ آتی ہے اس پہ اعتبار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جس طبقے سے بھی تعلق ہو اس کے اچھے مستند مفتیوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ پڑھا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ نے تو پھر پڑھ کے مہربانی فرمائی کہ اس کو پوچھ دیا، ورنہ ایسے ایسے غلط نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کس نے بتا دیا تھا یہ نام رکھنا۔ لائبہ نام رکھا ہوا ہے، بہت سونے، لائبہ طوائف کو کہتے ہیں، والعیاذ باللہ، کافی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں فرمایا تھا اس زمانے میں اس کا مطلب گڑیا کچھ اور تھا، اب کے زمانے میں اس کا مطلب ہی بدل گیا۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کئی مرتبہ عرض کیا، ایک صحابہ بیٹی کا نام فریہ رکھا تھا، ہم نے کہا فریہ ان کا قرآن میں آیا، چپ ہو گئے۔ پھر ہم نے انہیں کہا کہ وہ قرآن کریم میں کس جگہ ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھا تھا، لقد جئت شیئا فریہ، اور انہوں نے کہا مریم تم تہمت کی چیز لائی ہو، شادی تمہاری ہوئی نہیں، بیٹا تم لے کے آ گئی ہو، لقد جئت شیئا فریہ، اتنی ناکارہ اتنی ناپاک چیز لائی ہو کہ اس سے تہمت لگتی ہے، تو یہ فریہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس یہ نہایت غلط بات ہے کہ دین کو اب وہ انٹرنیٹ سے سیکھنا ہے، والعیاذ باللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی نا کہ فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا، آپ نے فرمایا اس کی تشریح تو بہت آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے دین کا جتنا بھی کام لے کبھی بھولے سے بھی اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، کبھی نہ کرے میں نے یہ کام کیا، یہ ہو گیا۔ اول تو ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ نے کام کروایا، اس کو کبھی شکر کے موقع پہ کوئی کہے تو کہے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے، نفس بگڑ جاتا ہے۔ وہ ہوتی اندر سے یہ ہے نفس کو کہ میرا نام کسی طرح ہے، تو پھر اس پہ دینداری کا خول چڑھانے کے لیے کہتا ہے جی بس اللہ نے کروا لیا۔ تمہیں ضرورت کیا ہے آخر اس مسئلے میں پڑھنے کی؟ کیوں آگ کے کنارے بیٹھ کے انگاروں سے کھیلتے؟ یہ اپنی جگہ پہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے جس کا نفس بالکل مٹا ہوا ہوتا ہے، بالکل ختم ہوا ہوا اور مٹا ہوا انسان، اس کی چال ڈھال، اس کی گفتگو کا انداز، اس کا رہن سہن بتاتا ہے کہ اس شخص میں کچھ نہیں رہا سوائے اللہ کی ذات کے، باقی کچھ نہیں رہا۔ خبر تحیر عشق سن،
خبر تحیر عشق سن، نہ جنورا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، بس ایک بے خبری رہی۔ یہ جو بے خبری کا عالم کھلتا ہے نا حیرت کا، اس وقت پہ اس مقام پہ پہنچ کے کوئی کہے کہ اللہ نے کروا لیا تو سمجھ میں آتی ہے، وگرنہ اپنا نفس اندر سے نا وہ کسی طرح تمہارا نام ہونا چاہیے، تو اس پہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ہے وفی، جب تک ایمان پہ موت نہ آ جائے کوئی چیز قابل اعتبار نہیں بھیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اور آدمی میں ایک بالشت رہ جاتی ہے، اور وہ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ عمر بھر کی نیکیاں برباد اور اللہ جہنم میں بھیج۔ اور فرمایا تم میں اور جہنم میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی کام تم ایسا کر لیتے ہو اللہ تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی انسان کی ہمت پڑے کہ کہے میں نے نیکی کی ہے، وہ ایک بالشت کا فاصلہ کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کتابیں لے کے مسجد نبوی میں آئے، اور آپ نے فرمایا لوگو اس کتاب میں تمام جہنمیوں کے نام ان کے والد کے نام سمیت لکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں جنت اور جنتیوں کے نام ان کے والد سمیت لکھ دیے گئے ہیں، اور اللہ نے اس ٹوٹل کو پورا کر دیا اور کہا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون جنت میں اور کون جہنم میں۔ اس بے نیاز ذات سے ڈرنا چاہیے۔ کس کو پتہ ہے کس کا نام کہاں؟ کون جرأت کر سکتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بھیا؟ اس لیے اپنی نظروں میں یہی ہے، اور دوسروں کی نظروں میں یعنی اللہ لوگ توہین پہ نہ اتر آئیں، عزت سلامت رہے، ایسے نہ وہ لوگ جھوٹے الزامات کے ذریعے عزت پر بات کرتے ولیعذ۔ لذت کی مذمت، دیکھیں انسان کو لذت ہی مطلوب نہیں، لذت کا دوام بھی مطلوب ہے۔ اسے جس چیز میں مزہ آتا ہے نا وہ کہتا ہے یہی جاری رہے۔ بچے کو بریانی میں مزہ آتا ہے تو ماں سے پوچھتا ہے امی اور بھی ہے، اس لیے کہ وہ اس لذت کے تسلسل کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک حصہ وہ ہے جو شریعت خود قرار دیتی ہے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، میرے بندے جو اچھے کپڑے جوتے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، من حرم اللہ، ان سے پوچھ کس نے حرام کیا؟ اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ والطیبات من الرزق، اچھے کھانے کس نے حرام کیے؟ ہم نے بندوں ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، بندوں ہی کو توفیق دیتے ہیں اچھے کھانوں کی، بالکل ٹھیک ہے، یہ لذت اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اسی کو گناہ اور اس لذت کو حرام ذرائع سے حاصل کرنا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دیتی، وہ چیز ہے جو انسان کو خدا سے پھیر دیتی ہے۔ جو چیز اللہ نے فرض قرار دی ہے، زکوٰۃ وہ نہ دینا، اور مزہ اس کا کہ 100 غریب آتے ہیں، الحمدللہ میں ہر روز ان کو اتنے پیسے دیتا ہوں، جو زکوٰۃ فرض ہے نا چھوڑی ہوئی، اس کا فکر کرو، یہ پیسے دینا نہ دینا تو نفل ہے، جو اللہ نے ڈیوٹی قرار دی ہے وہ۔ یہ عجیب و غریب تصور، جاہلیت کا تصور ہے دین، کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کوئی پوچھے میاں یہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے کمانے گئے اور سارا دن دکان پہ بیٹھے رہے، یہ دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے گئے نا، اسی لیے تو گئے کہ میں حرام نہ کھاؤں، اسی لیے تو گئے کہ میں ہاتھ نہ پھیلاؤں، اللہ نے منع فرمایا ہے، اسی لیے تو گئے کہ میں بیوی بچوں کے رزق کا بندوبست کروں، تو یہ اللہ کا کام نہیں ہے اور کس کا کام ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تلقوا، اور دیکھو اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ دے دیا کرو، یعنی ایسی حرکتیں کرنا کہ ذرا غفلت ہوتی تو مر جاتا۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ہلاکت کے منہ میں اپنے آپ کو نہ دے دیا کرو، اللہ نے منع فرمایا۔ اسی سے بچنے کے لیے تو جا رہا ہوں کہ کھانا کھاؤں، پانی نہ پیا تو گردے ناکارہ ہو جائیں گے، جسم برباد ہو جائے گا، اسی کے لیے تو پانی پی رہا ہوں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے نا، اللہ ہی کا کام کرے، اور کس کا کر رہے ہو یار؟ تو اسی یہ نہایت محدود تصور کہ میں دین کا کام نہیں کر رہا، آپ دینی کا کام کر رہے ہیں جب تک کہ
آپ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کریں جن کو اللہ نے منع فرمایا۔ مسجد آ رہے ہیں، دینی کا کام، حلال کا رزق ہے، اس کے ذریعے کسی کی مدد ہو رہی ہے، دینی کا کام ہے۔ سردیاں آنے پہ اچھے موزے لے لیے کہ کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، کہیں بخار نہ ہو جائے، یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے۔ تو اس لیے وہ جو جاہلیت کا ایک تصور ہے کہ نہیں مجھے دین کا بھی اور کوئی دین کا اور کیا کام ہے، تلاوت کر لو پھر بیٹھ کے، کچھ اور کرو، یہ سارے دینی کے کام کرنے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ دین کا کام ہے اور آج چلیں میرے ساتھ، تو سارا دن لگانا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار ہر دن میں 500 روپے کماتا ہوں اور مشکل سے بیوی بچوں کا خرچہ پورا ہوتا ہے، 500 دے دو تو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، یہ جو کرنا ہے کر لیں گے۔ پھر اب دین کہاں گیا؟ اب زکوٰۃ کے 500 سے دینے ہیں کہ تیری دہاڑی نہ ٹوٹے۔ ایک مزدور آدمی ہے، حلال کا رزق کما رہا ہے، وہ دینی کا کام کر رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہے اسے مانگنے سے، اور اللہ نے منع فرمایا اس سے کہ تم اپنی حاجتیں لوگوں سے پوری کرو۔ قلب سلیم کیسے عطا ہو؟ بس بھائی اللہ ہی کی دین ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس دل لے کے آئے۔ زبردست ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے، نروگا تھا، نروگا کا اور بدل نہیں ہے، جس میں کوئی روگ نہیں لگا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے بیماری، ایک ہوتا ہے روگ، فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں روگ ہے۔ روگ کہتے ہیں جو بیماری آہستہ 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 بڑھتی چلی جائے اور علاج بھی نہ ہو پائے۔ کینسر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شوگر تو ایسی بامراد ہے کہ ایک مرتبہ ہو جائے جان نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ مراد تک پہنچا کے دم لیتی۔ اس کی مراد پوری ہو گئی نا کہ تم مٹی میں ملو، تو وہ اپنی مراد پوری کر کے جاتی ہے۔ یہ روگ ہوتے ہیں مسلسل بیماریاں جن کا علاج نہ ہو۔ بلڈ پریشر کا کیا علاج ہے؟ وہ بھی ایک روگ ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے، اس میں روگ نہ ہو۔ کچھ گناہ ہو گئے، جذبات کے غلبے سے ہو گئے، ختم ہوا قصہ، آگے چلو۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور نیکی اس کو پکڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ وہ آخری مقام تک پہنچتا ہے۔ اور آخری مقام وہ ہے جو قرآن نے اصحاب کہف میں کہا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں، کہ اس کاموں جب وہ کھڑے ہو گئے، ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں جو اکیلا پروردگار ہے، تو اللہ نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب خدا کسی کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر ارتداد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ تو قلب سلیم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن بدن ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ باطل کا آپ نے فرمایا باطل، کہ قرآن ایک طرف دنیا کو کتاب و سنت باطل کہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ باطل چیزیں پیدا نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی دنیا اور چیزیں بنائی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نشانی سے اصل مالک تک پہنچا جاتا ہے۔ بھی یہ دروازہ بڑا خوبصورت ہے، کس نے بنایا؟ فلاں نے بنایا۔ اب اس دروازے کو بنانے والے کی تلاش میں چل پڑا کہ میرے گھر میں بھی ایسا دروازہ بنا، تو یہ نشانی ہو گئی نا دروازہ۔ اچھا آپ میری دکان پہ آنا چاہتے ہیں، میلوڈی میں آئیں، اس طرح آپ سیڑھیاں نیچے اتریں گے، دائیں ہاتھ کو مڑیں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ پہ ہی چھٹی دکان میری، اس نے نشان بتایا نا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کا بتاتی ہیں کہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس درخت کو دیکھو، اس سمندر کو، فلاں کو دیکھو، میرے پاس پہنچ جاؤ، میری معرفت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور ان چیزوں کو اگر وہ خدا سے غفلت کے لیے استعمال کرے گا معاذ اللہ، تو یہی چیز باطل ہو گئی۔ ایک ہی چیز میں دونوں پہلو۔ ربنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تہجد میں، یہ دعا مانگتے تھے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، اس میں آیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی۔ ان ساری چیزوں کا اصل مقصد، معیار اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حتیٰ کہ انسان کا بچہ ہے، وہ کیسے پیدا ہوا ہے، کس طرح سے اس نے کن مراحل کو طے کیا ہے، کیسے اللہ نے، چیونٹی ہے، ہاتھی ہے، چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے، ہاتھی کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی اس طرف رہنمائی جب کرتی ہیں تو یہ حق ہو جاتا ہے۔